الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اللہ نے ایمان کی نعمت نصیب کرنے کے بعد ہمارے ذمے کچھ عبادات کو لازم کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے آزاد نہیں ہیں. جس نے یہ کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پابند ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلنا ہر مرد عورت کی ذمہ داری ہے. آزادانہ زندگی کافروں کی ہے. وہ اپنی مرضی سے دنیا میں رہتے ہیں. جو ان کا نفس تقاضا کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. لیکن ایمان والوں کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جس طرح قید کے اندر قیدی جیل والوں کے احکام کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح ایمان والے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، اور کافر آزاد ہیں. اور آخرت میں ایمان والے اگر ایمان کے مطابق، ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزاریں گے، مرتے ہی ان کی آزادی شروع ہو جائے گی. ان کے لیے خوشیاں ہیں، ان کا استقبال ہے، ان کا اعزاز ہے، ان کا اکرام ہے. اور کافر مرتے ہی عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا. اس نے دنیا میں رہتے ہوئے عیش کر لی، عیش و عشرت والی زندگی بسر کر لی، اب اس کی قید شروع ہو چکی ہے. کسی نے خوب کہا کہ ایک دنیا کی قید ہے، ایک آخرت کی قید ہے. دنیا کی قید مختصر ہے، آخرت کی قید ہمیشہ کی ہے. ایک دنیا کی آزادی ہے، ایک آخرت کی آزادی ہے. دنیا کی آزادی مختصر ہے، آخرت کی آزادی ہمیشہ کی ہے. عقل مند عورت اور مرد وہ ہے جو عارضی قید کو برداشت کر کے ہمیشہ کی آزادی حاصل کر لے. زندگی چند روزہ ہے. قبرستان میں دیکھو نوجوان عورتیں، نوجوان مرد
بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد، بچے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ نے ہر انسان کو بڑی مختصر زندگی دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی آواز آہستہ کر دو۔ مختصر زندگی دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس مختصر سی زندگی میں ہم نے قیدی بن کر رہنا ہے۔ میرے لیے اللہ کا جو حکم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات آئیں، میں اور آپ اس کے پابند ہیں۔ مختصر قید کو برداشت کر لیں اور عمل کر لیں اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، تو ہمیشہ کی اللہ آزادی نصیب فرما دے گا، ہمیشہ کی اللہ خوشیاں نصیب فرما دے گا، ہمیشہ کے لیے اللہ اعزاز اور اکرامات اور جنت سے اللہ نواز دے گا۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں اسلام کا دوسرا حکم، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دوسرا حکم ایمان لانے کے بعد جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم بھی بار بار آیا ہے، اور ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ نے بار بار ایمان والوں کو دیا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور ایمان والوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو دوسرا حکم اسلام کا نماز کے بعد جو بہت اہم فریضہ ہے وہ زکوٰۃ کا ہے، کہ ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر جس کے پاس نصاب کے مطابق رقم موجود ہے، اس کے ذمے زکوٰۃ کا نکالنا اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ ایک عبادت ہے بدنی، نماز عبادت بدنیہ ہے، نماز کا اہتمام بھی ضروری، اور ایک اللہ نے دوسری عبادت ایمان والوں کے ذمے لازم کر دی کہ وہ اپنے مال میں اللہ کے رستے میں 2.5% سال کے بعد ادا کریں۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے نازل کر دیا کہ ایمان والوں کے پاس اللہ نے جو رزق دے رکھا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق اللہ دیتے ہیں، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیکھتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، رزق میں ایسی جگہ سے دیتا ہوں تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یہ اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ یہ قرآن کی کتنی آیات بتا رہی ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کے علم کے اندر ہر چیز ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے دیے ہوئے میں سے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے میرے رستے میں تم نے دینا ہے، اور مجھے نہیں دینا، اپنے رشتہ داروں غریبوں کو دینا ہے۔ ان کا حصہ تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اور تمہارے اوپر ایک امتحان کو نازل کر دیا ہے کہ ان کا حصہ تمہارے پاس آیا ہے،
آیا تم اس کا حصہ اسے واپس کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگر کرو گے، زکوٰۃ کا ادائیگی کا اہتمام کرو گے تو اللہ تمہیں انعام کیا دے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسنا ہے، اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے۔ میرے رستے میں دیا جانے والا مال یہ قرض ہے۔ قرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جو قرض کسی سے لیا جائے اسے واپس کیا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے رستے میں خرچ کیے ہوئے مال کو قرض سے تعبیر کیا ہے کہ ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد جب میرے رستے میں خرچ کرتے ہیں، میرے رستے میں ادا کرتے ہیں، تو یہ قرض ہے، قرض حسنا، یہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ فَيُضَاعِفَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، یہ دگنا کر کے تمہیں واپس لوٹایا جائے گا، یہ بہت زیادہ کر کے تمہیں ملے گا۔ اور اللہ کی طرف سے اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والوں سے ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے خطاب ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اے ایمان والی عورتوں، اے ایمان والے مردوں، جب تم اللہ کے رستے میں خرچ کرنے لگتے ہو تو شیطان تمہیں آ کر ڈراتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تم غریب ہو جاؤ گے۔ عورت کو کہتا ہے تیرے پاس زیور سونا ہے، تو اسے خرچ کر دے گی تو یہ تو کم ہو جائے گا، تیرے پاس چاندی ہے اسے زکوٰۃ میں دے دو گی، یہ تو کم ہو جائے گی۔ وہ فقر سے ڈراتا ہے، فقیر ہونے سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، فقر سے ڈراتا ہے، اور وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں غلط کام کا حکم دیتا ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالو، صدقہ نہ نکالو، اللہ کے رستے میں خرچ نہ کرو، اپنے مال پر سانپ بن کے بیٹھے رہو، اسے جمع کرتی جاؤ، اپنا بینک بیلنس بڑھاتی جاؤ، اللہ کے رستے میں نہ دینا۔ وہ بخیل بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور بخیل سے اللہ بڑی نفرت کرتے ہیں۔ بخیل عورت اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، بخیل مرد اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ بخل کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ بخیل عورت، بخیل مرد جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتے، بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو شیطان ڈراتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن سنو میرا اللہ کیا کہتا ہے، آپ کا رب کیا کہتا ہے، آپ کا مالک کیا کہتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اے میرے بندوں اور بندیوں، جب تم میرے رستے میں خرچ کرو گے تمہارا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ، ایک شیطان کا وعدہ ہے، ایک رحمان کا وعدہ ہے۔ اب اللہ کی بندی کس کے وعدے پہ عمل کرے گی، کس کے وعدے پہ یقین کرے گی؟ رحمان کے وعدے پہ، رحیم کے وعدے پہ، اللہ کے وعدے پہ یقین کرے گی کہ واللہ یعدکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، کس کا؟ مغفرۃ منہ وفضلا، کہ اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دینے والی، اللہ کے رستے میں اہتمام سے صدقہ دینے والی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والی، اللہ کے رستے میں زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے مغفرہ، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، وفضلا، اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ آج تک ہم نے نہیں سنا جس نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو۔ آج تک کسی خاتون کو نہیں سنا، بڑی خواتین ہیں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتی ہیں، اللہ کے گھروں پہ خرچ کرتی ہیں، اپنا بینک بیلنس آخرت میں بناتی جا رہی ہیں، تو اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ نے دین کی محنت کا کام ان سے بہت لیا۔ فرمایا کرتے تھے ساری زندگی میں نے 2 بندوں کو تلاش کیا ہے، مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ شخص جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہو۔ ظلم کرنے والی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی، اسے دنیا میں اللہ عذاب کا مزہ چکھائے گا، آخرت میں عذاب تو ملے گا،
لیکن اس بڑے عذاب سے پہلے ظالم عورت ہو، ظالم مرد ہو جو کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کرتے ہیں، دنیا کے اندر نتیجہ ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان کے اوپر نازل کرتے ہیں، انہیں چکھاتے ہیں کہ شاید لعلہم یرجعون، یہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ ساری زندگی فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو تلاش کیا جو ظلم کرتا ہو اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہو، مجھے نہیں ملا۔ اور فرماتے ہیں دوسرا وہ شخص میں نے تلاش کیا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ اللہ کے راستے میں ایک عورت بتاؤ، ایک مرد بتاؤ جس کو اللہ نے سخاوت کی صفت سے نوازا ہو، اللہ نے اسے سخی بنایا ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ کہے میں تو غریب ہو گئی، میں تو غریب ہو گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگوں کو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہر سال اللہ کے راستے میں حج کرنے جاتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، حج کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، حاجیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کے سفر کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ہمارا کم ہو جائے گا، اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں تو اللہ بڑا دے گا۔ قرآن کی آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ اگر میری امت کے لوگ، اللہ نے اپنے نبی کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے انعام دیا کہ اگر ایک نیکی لے کر آؤ گے تمہیں اس کے بدلے میں 10 ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اور اضافہ کر دے۔ تو قرآن کی آیت آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، قرآن کی آیت آئی کہ تم اگر ایک نیکی لے کر آؤ گے تمہیں 700 ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ میری امت کے لیے اور اضافہ کر دے۔ قرآن کی آیت آئی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں اگر صبر کریں گی اتنا ملے گا کوئی حساب ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے مانگتے رہے، اللہ اپنے محبوب کی دعا کی برکت سے ہمارے لیے انعامات میں اضافہ کرتے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سخاوت کرنے والی، اللہ کے راستے میں اہتمام سے اپنے زیور سونے کی زکوٰۃ دینے والی اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اترتی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھے اتنا ڈر اس عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی خواتین سے نہیں لگتا جتنا ڈر اس سخی مرد اور سخی عورت سے لگتا ہے کہ ادھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے۔ زبیدہ، ملکہ زبیدہ، ہارون رشید کی بیوی، حاجیوں کے لیے اس نے نہر کا انتظام کیا، بڑی دیر تک حاجی اس کی بنائی ہوئی نہر سے پانی پیتے رہے۔ میدان عرفات میں گرمی کی شدت ہوتی تھی، پانی کا انتظام نہیں تھا، اپنے پیسوں سے، بلکہ بادشاہ ہارون رشید نے جب حساب لگوایا بہت زیادہ رقم خرچ کرتی تھی، بہت زیادہ رقم اس کے اوپر لاگت آتی تھی، اس نے تو انکار کر دیا، تو یہ تو بہت زیادہ رقم ہے۔ ملکہ زبیدہ کو پتہ چلا کہ اس نے تو انکار کر دیا، اور اس نے کہا نہر نکالی جائے، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، تو میں سارا خرچہ خود اٹھاؤں گی، میں ادا کروں گی۔ اس نے حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی، کتنے سال تک حاجی اس نہر سے سیراب ہوتے رہے، اور اللہ نے ملکہ زبیدہ کو اس کا انعام کیا دیا ہوگا؟
وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ شروع کروایا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنی رقم کو محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حاجت مند آیا، آپ نے ایک صحابی کے گھر اسے بھیج دیا، وہاں جاؤ، وہاں سے جا کر لے لو۔ تو آگے گھر میں سے آواز آ رہی تھی کہ تو نے وہ چراغ کے اندر جو روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا، وہ صحابی اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے کہ تو نے تیل کیوں زیادہ ڈال دیا؟ تو جو حاجت مند آیا تھا اس نے کہا یہ تو اپنی بیوی سے زیادہ تیل کے اوپر لڑ رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ لیکن اس نے اپنی حاجت ان کے سامنے رکھی، انہوں نے دراہم کی ایک تھیلی اٹھائی اور اسے دے دی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ آپ تو اپنی بیوی کے اوپر زیادہ تیل ڈالنے سے لڑ رہے تھے اور مجھے پوری دراہم کی تھیلی اٹھا کر دے دی۔ بڑی عجیب بات کہی انہوں نے کہا یہ دنیا کے اوپر خرچ ہو رہا تھا، یہ مال ہم نے اللہ کو دیا ہے، اللہ کو دیا ہے، یہ ہم نے محفوظ کر لیا ہے، یہ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو ایمان والی عورتوں کی سب سے بڑی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو انہیں رزق اور مال دے رکھا ہے اس کی زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرتی ہیں۔ انشاءاللہ زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرنے والی اللہ کے سامنے سرخرو ہوگی اور اللہ اسے آخرت میں بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر بھی فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بل هو خیر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو بخیل بن جاتی ہیں، یہ مال طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کے چہرے کے اوپر مضرب لگائے گا اور کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم وذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ تیرا مال ہے جسے تو جمع کر کر کے رکھتی تھی، جسے تو جوڑ جوڑ کے رکھتی تھی، یہ میں تیرا مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، آج وہ مال سانپ کی شکل میں تیری گردن میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ اس دن لوہے کی سلاخوں کو گرم کریں گے۔ اللہ، اتنا دردناک عذاب کی تفصیل اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کی ان خواتین کے لیے، ان مردوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن اس سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اس عورت اور اس مرد کی پیشانی اور اس کے پہلو اور اس کی پشت کو اس گرم سلاخوں سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہ خزانہ ہے لانفسکم جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، تمہیں زکوٰۃ کی فکر نہیں ہوتی تھی، تمہیں صدقے کی فکر نہیں ہوتی تھی، تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فکر نہیں ہوتی تھی، بس جمع کرنے کا شوق تھا اور جمع کر کے اس کے ساتھ بخل کرنے کا شوق تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم خزانے کا مزہ چکھو جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان عورت اور مرد کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہر عورت کو زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری آیت میں اللہ نے اور سخت وعید ارشاد فرمائی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ
التی تطلع علی الافئدہ. اس قرآن کی صورت میں اللہ نے دردناک عذاب کو بیان کیا ہے. اس عورت کے لیے، اس مرد کے لیے دردناک عذاب ہے جو عیب نکالنے والے ہیں، جو تانا دینے والے ہیں. الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کر رہی ہے، گن گن کے روزانہ رکھتی ہے. ہر روز اسے گنتی کی فکر ہے کہ آج میرے پاس مال میں اتنا اضافہ ہو گیا، اتنا اضافہ ہو گیا، اور خوشی منا رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ زندگی عطا کر دے گا. ہرگز نہیں. یاد رکھو، یہ مال جس کو آج کے مرد، جس کو آج کی خواتین گن گن کے رکھ رہی ہیں، اس پر جو واجبات اللہ نے لازم کیے ہیں، زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، صدقہ فطر کو واجب کیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کر رہے. اس وجہ سے اس کو روندنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. نار اللہ الموقدہ. تمہیں کیا پتا حطامہ کیا ہے؟ حطامہ جس میں اس کو ڈالا جائے گا. یہ ایک ایسی آگ ہے، اللہ فرما رہے ہیں، جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے. نار اللہ الموقدہ. یہ کسی انسان نے نہیں اسے سلگایا، کسی انسان نے اسے نہیں سلگایا. یہ وہ آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے، جو پانی سے بجھ جائے ایسی نہیں ہے، جو مٹی سے بجھ جائے ایسی نہیں ہے، جو کسی فائر بریگیڈ سے بجھ جائے ایسی نہیں ہے. نار اللہ الموقدہ. یہ آگ اللہ نے بھڑکائی ہے، یہ آگ اللہ نے بھڑکائی ہے، جو انسان کے دل اور جگر تک جھانکتی ہوگی، انسان کے دل تک پہنچ جائے گی. کون اس میں جائے گا؟ کس کو اللہ ڈھالیں گے؟ جو مال کو جمع کر کے رکھتی ہے، اسے زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے. بس سونا رکھا ہوا ہے سنبھال کے، چاندی رکھی ہوئی ہے، پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. فکر نہیں ہے کہ اس مال کے اوپر اللہ نے میرے اوپر سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ کو لازم کیا ہے. قارون کے پاس کتنے خزانے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قارون، بڑے بڑے خزانے تھے. اس جانوروں کے اوپر اس کی خزانوں کی چابیوں کو لادا جاتا تھا، رکھی جاتی تھی، لیکن سارے خزانوں کے ہوتے ہوئے زمین میں دنسا دیا گیا. زمین اسے نگل گئی. مال تھا، مال کی وجہ سے تکبر کرنے لگا کہ میرے پاس تو مال ہے، میرا کون کچھ کر سکتا ہے، میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے. لیکن اللہ نے خزانوں کے ہوتے ہوئے زمین میں دنسا دیا. زمین اسے نگل گئی، اس کے خزانے اسے نہیں بچا سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں، انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم تو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کے کنگن تم نے پہنے ہیں، جہنم کے کنگن تمہارے بازوؤں میں ہے. جو خاتون اپنے زیور کی زکوٰۃ نہیں دیتی، جب وہ پہنتی ہے وہ جہنمی زیور پہنتی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے ہمیں اپنے زیور کی زکوٰۃ ہر سال کے بعد ادا کرنا ضروری ہے. اپنے بینک بیلنس کی زکوٰۃ کو اللہ کے راستے میں پوری نکالنا ضروری ہے، وگرنہ بڑی سخت وعیدیں ہیں کہ جس نے زکوٰۃ کو ادا نہ کیا، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا،